اس آیت کا ترجمہ صرف پڑھا تھا، آج ہم اس کو دوبارہ سے ترجمہ پڑھ کے اس کو تھوڑا سمجھیں گے انشاءاللہ ان ڈیٹیل۔ اس کے اوپر پریزنٹیشن آج ہے انشاءاللہ، وہ اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں گے اس سے مراد کیا ہے انشاءاللہ۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اب مجھے نہیں آئیڈیا کہ اس کلاس سے آپ لوگوں کو کتنا بینیفٹ ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے اتنا ضرور پتہ ہے کہ الحمدللہ مجھے بہت بینیفٹ ہو جاتا ہے۔ ایک تو خاص طور سے جب کسی ٹاپک کی خاص ریسرچ کے اندر جاتے ہیں اور اس کی ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں، پھر ایک ذمہ داری ہوتی ہے سب کو بتانا ہے، تو آپ اور کئی زاویوں سے اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ٹاپک ایسا ہے کہ الحمدللہ مجھے خود بہت اس میں ریمائنڈرز، بینیفٹ اور وہ چیزیں پتہ چلیں کہ وہ کہتے ہیں ٹونی نکلنا۔ جی جی الحمدللہ۔ اسی میں حدیث سنائی تھی کہ ہم لوگ کافروں سے فرق کیا، جواب تھا کہ وہ کافر جو نماز نہیں پڑھتا۔ میں شرم نہیں آتی وہاں کہنے میں کہ میں آپ کی اس کلاس سے پہلے میرے فجر کبھی کبھار نہیں سنائی تھی۔ اب یہ بات میں آپ کی آتی نا جب صبح نام پڑھتا ہے تو میں اٹھ جاتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ فرق پڑتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو الحمدللہ یہ اس کی اس میں میرا بھی بہت اچھا ٹونی نکل گیا الحمدللہ۔ اس ریسرچ کے اندر ایک شیخ کو سن رہا تھا، ان کا لیکچر، شیخ یوسف ایسٹر سے ان کا لیکچر سن رہا تھا۔ اس کے اوپر مختلف شیوخ کے لیکچر سنتا ہوں، مختلف تفاسیر سے دیکھتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو الحمدللہ الحمدللہ وہ امام شافعی کا قول ہے نا کہ جتنا علم حاصل کرتا ہوں اتنا جہالت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا جاہل ہوں۔ ایگزیکٹلی وہ والی سچویشن آ جاتی ہے۔ اچھا، اس آیت کو پہلے تو ذرا ترجمہ دیکھیں۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں، سبحان اللہ، کنیکشن دیکھیے کس چیز سے کیا ہے، اور نہ ڈالو خود کو، اپنے آپ کو، یعنی ہم سے مخاطب ہے نا اللہ تعالیٰ، وَأَنفِقُوا، یعنی ہم سے کہہ رہے ہیں خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ سبحان اللہ، یعنی آپ سے کہا جا رہا ہے کہ خرچ کیجئے اور اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو اپنے پیر پہ کلاڑی مت ماریے، یعنی اگر آپ خرچ نہیں کر رہے تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا جا رہا ہے، وَأَحْسِنُوا، احسان کرو، احسان کا طریقہ اختیار کرو۔ اور پھر ہوگا کیا، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے محسنین کو۔ اپنے ہاتھ سے اگر میں خرچ نہیں کرتا تو میں اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہا ہوں، کیسے بتائیے؟ تو بڑے سمپل ایکویشن ٹائپ کی قرآن نے دی ہے کہ اگر تم خرچ نہیں کرتے تو بیسکلی تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ حالانکہ خرچ میں ذہن میں کیا آتا ہے، میں کسی اور کا فائدہ کرنے جا رہا ہوں۔ ہم جب خرچ کرنے کی بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے، میں سیلاب زدگان کا فائدہ کرنے جا رہا ہوں، میں اس غریب کا فائدہ کرنے جا رہا ہوں، میں اس کو گھر دلانے جا رہا ہوں۔ نہیں کرتے خرچ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے ہو۔ سامنے کی بات ہی نہیں ہوئی کہ اگر تم خرچ کرو گے انفقوا فی سبیل اللہ، ہوگا کیا کہ تمہیں ثواب ملے گا یا تمہیں سامنے والے کا فائدہ ہوگا، وہ تمہیں دعا، کچھ نہیں۔ اپنے آپ کو ہلاکت سے بچاؤ، طریقہ کیا ہے، خرچ کرو اللہ کی راہ میں۔ اگر خرچ نہیں کرتے تو ہلاکت میں کیسے ڈالتے ہیں اپنے آپ کو، سوچئے۔ زکوٰۃ کے علاوہ بھی نہ سبحان اللہ، میں یہی کہتا ہوں کہ جب ریسرچ کرتے ہیں تو مجھے سب سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب کرتے ہیں تو پھر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے جب آپ تفاسیر پڑھتے ہیں یا لیکچر سنتے ہیں تو بہت سارے سوالات اس طرح کے ذہن میں آتے ہیں۔ جیسے جب میں بولتا ہوں تو آپ کے ذہن میں سوالات آتے ہیں، اس طرح جب میں پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں سوالات آتے ہیں۔ پھر میں کس کو تنگ کرتا ہوں، میں علماء کو کال کرتا ہوں، کہتا ہوں بھائی سمجھاؤ۔ پہلے ہی لفظ سے میں آ کے پھنس گیا، جب میں اس کو کرنے بیٹھا پہلے لفظ پہ پھنس گیا، وَأَنفِقُوا، خرچ کرو، یعنی اس سے زکوٰۃ مراد ہے، صدقہ مراد ہے۔ پہلا سوال جو میرے ذہن میں آیا تھا کہ اگر بات یہ ہو رہی ہے کہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو اپنے ہاتھوں سے، تو دس مینس کہ یہ زکوٰۃ ہوگی، اس لیے کہ فرض تو زکوٰۃ ہے۔
بٹ مزید اس بات کو کنفرم کرنے کے لیے، کیونکہ یہ علماء کا کام ہے، میں نے فون کیا ایک عالم کو، میں نے کہا یہ آیت نمبر ہے، یہ آیت ہے اور اس سے مراد زکوٰۃ ہے؟ تو کہنے لگے کچھ نے کہا ہے اس سے مراد زکوٰۃ ہے، زیادہ تر نے کہا ہے اس سے مراد زکوٰۃ بھی ہے اور صدقات بھی ہے، اور پھر انہوں نے اس کی دلیل دی۔ انہوں نے کہا جو مال آپ اپنی بیوی، بچوں، شوہر، میاں بیوی پہ خرچ کرتے ہیں وہ زکوٰۃ تو نہیں ہوتی، وہ سارا کیا ہے؟ فرض کر لیجئے آپ کے گھر میں کوئی گیسٹ آیا ہے، آپ اپنی سال کی زکوٰۃ دے چکے ہیں، سیلاب آیا تھا آپ نے اپنی سال بھر کی زکوٰۃ اٹھا کے وہاں دے دی، کوئی گیسٹ آیا ہے اور اب اس کو آ کے وہاں پہ ہارٹ اٹیک ہوا آپ کے گھر پہ، آپ کو پتا ہے اگر میں اس کو ہاسپٹل لے کے گیا خان تو صرف انٹری پہ ہی اتنے پیسے جمع کرانے پڑیں گے، اور زکوٰۃ میں ساری خرچ کر چکا ہوں، لہٰذا میرے پاس فرض ہی نہیں ہے، مرتا رہا۔ پھر حدیث آئی کہ تمہارے مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی دوسروں کا حق ہے، سبحان اللہ۔ اور آج تو ہم دیکھنے والے ہیں انشاءاللہ کہ پوری قرآن میں ساری نہیں ڈال سکا، اچھا ساری کم بھی ڈالی ہیں، سلیکٹڈ بھی ڈالی ہیں آیتیں اور حدیثیں، تو وہ 54 سلائڈز پہ آیا ہے، تو مجھے نہیں پتا کہ آج ہم ایک دن میں اس کو پورے کو کر بھی پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے۔ ابھی تو میں نے مثالیں نہیں ڈالی، میرا تو ارادہ تھا میں اس میں مطلب مختلف پروجیکٹس اور وہ چیزیں وہ ساری اس کو ڈیٹیل میں کر دوں، لیکن پھر بہت لمبا کھنچ جاتا، تو میں کہا چلیں جو قرآن و حدیث میں موٹا موٹا آیا وہ تو آپ لوگوں کو گزاروں اس سے۔ اپنے ہاتھ سے نہیں کریں خرچ، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا ہوگا؟ کل جب آپ کو ضرورت پڑے گی آپ پہ بھی کوئی خرچ نہیں کرے گا۔ نہیں کریں خرچ، کیا ہوگا؟ جو آج ہو رہا ہے، غربت بڑھے گی، آپ ہی کے بچوں کو اغوا کر کے جائیں گے اور اس 10 کروڑ روپے لے لیں گے اس کے عوض۔ نہیں کریں خرچ، کیا ہوگا؟ آپ ہی کی ماسی آپ کے گھر کا صفایا کر کے نکل جائے گی۔ نہیں کریں خرچ، کیا ہوگا؟ سڑک پہ جا رہے ہوں گے، گن پوائنٹ پہ آپ کی گاڑی چھینیں گے، والیٹ نکالیں گے، موبائل چھینیں گے، ہو سکتا ہے مار کے چلے جائیں، ہو سکتا ہے ایسے ہی چلے جائیں۔ نہیں کریں خرچ، اپنے ہاتھ سے آپ اپنے پیر پہ کلاڑی ماریں، چھوڑ دیں اس میں دوسرے کا فائدہ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا۔ پہلی بات تو یہ کہ اگر نہیں خرچ کرتے تو اپنے ہاتھ سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، بالکل آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں۔ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور نہ ڈالو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں۔ اتنی زبردست بات ہے، اتنی زبردست کے پیچھے پوری فلسفی کی کوئی حد نہیں، سبحان اللہ۔ اچھا پھر بعد میں یہ بتا وَأَحْسِنُوا، اب خرچ کرتے ہوئے انا بھی آتی ہے، تکبر بھی آتا ہے، غرور آتا ہے، میں دینے والا ہوں، نہ، احسان کا طریقہ اختیار کرو خرچ کرنے میں۔ اور یہ انشاءاللہ ہم پورا ڈیٹیل میں بھی احادیث اور قرآنک ریفرنسز میں انشاءاللہ اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ Spending in the way of Allah, a compilation of Quranic verses and hadith جو کیا ہے۔ اب دیکھیے مختلف آیتیں صرف رکھی اور میں نے کچھ نہیں رکھا، پیورلی قرآن کی آیتیں اور پیورلی احادیث۔ اینڈ میں جا کے میں نے ایک دو خلفاء راشدین کی مثال اور ایک آدھ آج کا پروجیکٹ جو ہے اس کے بارے میں دیا ہے تاکہ کچھ ہم اس پہ بات چیت کر سکیں۔ They asked thee what they should spend، یعنی آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، سے آپ کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تم خرچ کرو وہ اچھا ہے، whatever you spend that is good. It's for parents، والدین کے لیے، kindred، orphans، those in want and for wayfarers، یعنی جس کو ضرورت ہے۔ اور ابھی آپ جب پورا کلیکشن دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا، یعنی جس کو ضرورت ہے خرچ کرو۔ یعنی میرے ذہن میں ایک بات ہوتی تھی ہمیشہ کہ یہ جو فقیر آ رہے ہیں یا غریب آ رہے ہیں ان کو نہ دیا جائے، اور میں نے شاید آپ لوگوں سے اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ ان کو نہ دیا جائے، اس کے مختلف طریقے، میں نے اس کے لیے روزگار اسکیم شروع کر لی کہ ان کو پراپرلی دیا جائے۔ سبحان اللہ، ایک اس کے اندر واقعہ ملا حدیث کا، اور وہ واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب نکلے اور انہوں نے نکل کے صدقہ کیا، اور صدقہ جس کو کیا وہ چور تھا، ان کو نہیں پتا تھا کہ چور ہے، انہوں نے کر دیا۔ جب وہ اگلے دن گھر سے نکلے تو لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو چور کو پیسے دے دیے، یعنی ان کا مال ضائع ہو گیا، انہوں نے تو چور کو دے دیا مال۔ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا سبحان اللہ الحمدللہ، اور اگلے دن گھر سے نکلے تو پھر صدقہ دیا۔ اس دفعہ صدقہ کس کو دے دیا؟ ایک بدکاری کرنے والی عورت کو،
ان کو نہیں پتا تھا کہ اس کام ملوث ہے. جب اگلے دن گھر سے نکلے تو پھر لوگوں نے کہا کہ انہوں نے تو اپنا مال ایسی عورت کو دے دیا. انہوں نے پھر کہا الحمدللہ. تیسرے دن جب گھر سے نکلے تو انہوں نے اپنا مال پھر صدقہ کیا, اور اس دفعہ صدقہ کس کو کر دیا؟ کسی ایک بہت امیر ترین آدمی کو. تو جب اگلے دن گھر سے نکلے تو پھر لوگوں نے کیا کہا؟ انہوں نے تو اپنا مال ضائع کر دیا, اتنے امیر آدمی کو دے دیا, اس کے پاس تو ویسے ہی اتنے پیسے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ الحمدللہ. پھر ہمیں بتایا گیا کہ فائدہ کیا ہوا اس کا. کہنے لگے جس چور کو انہوں نے مال دیا تھا اس نے اس مال کی وجہ سے چوری کرنا چھوڑ دی. جس زانی عورت کو پیسے دیے تھے اس نے زنا کا کام چھوڑ دیا, پیسے آگے اب ضرورت نہیں ہے, وہ اس وجہ سے کر رہی تھی کہ اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے. جس امیر آدمی کو پیسہ دے دیا اس نے کہا کہ میں کتنا کنجوس ہوں, اس نے امیر ہوتے ہوئے ایک امیر کو پیسے دے دیے, میں اتنا کنجوس ہوں کہ میں ایک امیر ہوتے ہوئے غریبوں کو نہیں دیتا. اس نے پیسے دینا شروع کر دیا. سبحان اللہ. یہ تو ہماری سوچیں جو اتنی چھوٹی ہیں, ورنہ سنت کا حکم ماننے میں جو بینیفٹس ہیں نا اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے. یعنی میرا اپنا ٹونی تھا کہ نہیں ان لوگوں کو نہیں دینا چاہیے, لیکن سبحان اللہ تو یعنی ایک چور کو بھی دے دیا تو اس کا بھی بینیفٹ اللہ کیا نکالتا ہے یہ ہمارے اس سے باہر ہے. اور میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ آپ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی آپ کے پاس, اور حدیث آئے گی کہ کوئی آپ کے پاس سے سوالی خالی ہاتھ نہیں گیا. تو میں سوچتا نہیں یہ تو آج کا مسئلہ ہے ہمارا, آج بہت سارے پروفیشنل بیگرز ہو گئے ہیں تو ہمیں ان کو جو ہے وہ انکریج نہیں کرنا چاہیے, ہمیں دیکھ کے دینا چاہیے. اور پھر اس کو ریسرچ کرنے میں یہ سامنے آئی بات کہ وی نیور نو آگے کیا ہونے والا ہے, چاہے وہ غلطی کیوں نہ. اگر ہمیں پتا ہے کہ غلط ہے وہ تو ایک بات ہی غلط ہو گئی, کہ مطلب if I know کہ یہ بندہ جو ہے وہ پروفیشنل ہے یا جو بھی ہے, if 100% کنفرم وہ ایک بات الگ ہے. اس میں اس کی بات ہو رہی ہے ان کو پتا نہیں تھا وہ کس کو دے رہے ہیں. ان کے نزدیک وہ صحیح ہاتھ میں دے رہے تھے, نکلا غلط ہاتھ, لیکن اس کے جو بینیفٹس ہے سبحان اللہ وہ اللہ بہتر, اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. جی آپ کو شیئر کرنا چاہ رہے تھے. اس موضوع کے مناسبت سے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے, میں آپ کو سناتا ہوں. مائک دو آپ کو, مائک وہاں جا سکتا ہے یا پھر آواز, تاکہ وہ سب کو ایک ساتھ آواز نہیں, یہ رکھا ہی اسی لیے کہ تو اس موضوع کی مناسبت سے ایک چھوٹی سی سٹوری ہے کہ ایک صاحب صبح دکاندار اپنی دکان کھول رہے تھے, تو اسی وقت ایک فقیر آ گیا اور اس نے اس سے کہا کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا کہ یار صبح دکان کھولنے کو میرے 10 کام میرے سر پر ہیں, اس کو تم حل کرتے ہو, پتہ نہیں بندہ بھی نہیں آیا میرا, اور کافی اس سے پھر دکان کھولنے میں تالے والے کھولے. پھر اس نے بولا اللہ کے نام پہ دے دو, کچھ دے دو. 2-3 مرتبہ تقاضا کرنے کے بعد اس کو بہت غصہ آیا, تو اس نے کیا کیا کہ وہاں پر مٹی تھی, اس نے مٹی اٹھائی, کچھ تو دے دو. جو اس نے کہا کچھ ہی دے دو, کچھ بھی دے دو. تو اس نے مٹی اٹھائی اور اس کے بیگر کے ہاتھ میں مٹی ڈال دی. بولا بس تم نے کہا کچھ دے دو, تھی مٹی میں نے دے دی. تو اس نے وہ مٹی سمیٹ کر بڑے پرتپاک انداز میں پیار سے اس کو سنبھال لی اور کہا بہت بہت شکریہ. تو اس پہ وہ دکاندار جو ہے وہ بہت تعجب کرنے لگا کہ اس نے مٹی کے اوپر بھی مجھے شکریہ کیا, شاید وہ ڈر رہا تھا کہ میرے سامنے وہ پھینکے نہیں. تو اس نے کہا کہ تم اس مٹی کا کیا کرو گے؟ بولا مجھے تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا مٹی کا, لیکن تمہیں دینے کی عادت تو پڑ گئی. تو وہ یہ بھی ایک کسی طریقے سے دل میں اس کی یہ اتنا درد ہو کہ وہ کسی کو ہیلپ کرنے کے لیے تیار. بالکل بالکل. ایک اور قرآن کی آیت دیکھیے, او یو ہو بلیو, اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, اسپینڈ آؤٹ آف دا باؤنٹیز وی ہیو پرووائڈیڈ فار یو. خرچ کرو, اللہ کہہ رہے ہیں جو ایمان لائے ہو, جو میں نے تم کو دیا, تمہارا نہیں ہے, خیال رکھنا. اللہ کہہ رہے ہیں جو میں نے تمہیں دیا ہے, تمہارا کچھ نہیں ہے. بفور دا ڈے کمز when no bargaining will avail, اس سے پہلے خرچ کر لو کہ وہ دن آ جائے جس دن تمہیں یہ مال پھر کچھ کام نہیں آئے گا. اسے کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی. یہ تمہیں سنبھال کے جو رکھ رہے ہو نا, یہ نہیں اس دن فدیے کے طور پہ دے دو گے کہ یہ لے لو تو میری جان چھوڑ دیں, ایسا کچھ نہیں ہوگا.
نور فرینڈشپ، کوئی فرینڈشپ، نور انٹرسیشن، کوئی کسی کا مداخلت، کوئی فرینڈشپ کچھ کام نہیں آئے گی. یہ کہنے کے بعد آیت اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ دوز ہو ریجیکٹ فیتھ دے آر دا رانگ ڈوئرز. جو ایمان کو جھٹلاتے ہیں وہی غلط لوگ ہیں. یعنی اپنی قیامت کے دن آنے سے پہلے، اور قیامت کا دن کب آتا ہے؟ جب آپ کی موت ہوتی ہے. اور آپ کی موت کب آتی ہے؟ اینی ٹائم. تو میرے ایک استاد تھے، وہ کہتے تھے گیو بیفور اٹس بین ٹیکن اوے. دے دو اس سے پہلے کہ تم سے لے لیا جائے، زبردستی دلوا دیا جائے. موت آ گئی، سب گیا، ولنگلی اس سے پہلے دے دو. ٹھیک ہے، عقل مندی اسی کے اندر ہے. ایک اور قرآن کی آیت دیکھیے. The parable of those who spend their substance in the way of Allah is that of a grain. یہ سورہ بقرہ میں ہی ہے. فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّئَةُ حَبَّةٍ It grows 7 years. یعنی ایک دانے کی طرح ہے جس میں سے 7 بالیں، اور پھر ہر بال پہ جو ہے نا وہ 100 دانے. تو کتنا ہو گیا؟ 700. اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں ایک کھجور بھی دینے کا جو نا ہمیں نہیں پتا اس کا اینڈ کیا ہے. آپ سمجھیں اگر آپ نے 1000 روپے دیے ملٹیپلائی بائی 700 کر لیجئے ٹوٹلی، تو آپ نے کتنے دیے ایکچولی؟ اچھا بڑا اماؤنٹ ہو گیا. یہ تو آپ کو مل جائے گا اس کے عوض. 700 گنا تو اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ آپ دیجئے 700 گنا، اللہ اس کو ملٹیپلائی تو کر دیں گے. اور پھر آیت میں اس کے بعد آتا ہے وَاللَّهُ يُضَاعِفُ مَن يَشَاءُ. یعنی اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے، 700 ٹائم سے زیادہ بھی بڑھا دے جس کے لیے چاہے. 700 ٹائم سے زیادہ بڑھا دیں جس کے لیے چاہے. اچھا، پھر ایک حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر ایک کے اوپر دن میں جتنے جسم کے جوڑ ہیں اتنا صدقہ کرنا ہے. کتنے جوڑ ہیں جسم میں؟ کتنے؟ کسی کو پتا ہے؟ 274. تو 274 صدقہ تو دن میں کرنا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ اپنے بھائی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے. اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے. جو نوالا کھلایا کسی کو وہ بھی صدقہ ہے، چاہے اپنے گھر والے ہی کیوں نہ ہو. یعنی مومن کے لیے ہر چیز صدقہ ہے. تو 274 تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ کس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم ہر وقت جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ سارے صدقے کے اندر چل رہے ہوتے ہیں. یعنی ابھی آپ دیکھیں کہ ہم آپس میں بیٹھے ہوئے، یہاں تقریباً 40 لوگ بیٹھے ہوئے، صرف انٹری کے وقت مسکرا کے انٹری ہو، ایک دوسرے کی طرف دیکھ کے مسکرا، اسمائل پاس ہو. سڑک پہ جا رہے ہیں گاڑی کے اندر، سلام کر دیا، اسمائل پاس کر دی، سب صدقہ ہے. ایک اور آیت دیکھیے. Those who spend their substance in the cause of Allah and follow not up their gifts with reminders of the generosity or with injury. اب کیا ہوا؟ اب ایک اور کیٹیگری کہ جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں. اب اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کی بات کر رہا ہوں جو خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس کے بعد وہ اس کو جتلاتے بھی ہیں. میں نے تمہیں یہ دیا تھا نا، میں نے تمہیں یہ دیا تھا نا. ان سے اللہ بڑے ناراض ہے. On them shall be no fear, injury for them their reward is with their Lord. On them shall be no fear nor shall they grieve. یعنی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں with reminder of generosity or with injury، یعنی جو احسان نہیں جتلاتے، دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اور پھر احسان نہیں جتلاتے. وہ کہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ سے دیا تو الٹے ہاتھ کو نہیں پتا. تو اللہ کہہ رہے ہیں for them there shall be no fear. ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا انشاءاللہ آخرت کے اندر. nor shall they grieve. ان کو کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا آخرت کے اندر. اور سبحان اللہ، ہمیں وہ واقعہ یاد ہے جب بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ایک شخص نے تہمت لگا دی تھی برائی کی. اور کس شخص نے لگائی تھی؟ جس کی منتھلی سپورٹ کون دیتا تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. تو اس تہمت پہ جب انہیں پتا چلا کہ اس شخص نے لگائی ہے تو انہوں نے کیا کہا کہ اب میں اس کو سپورٹ نہیں کروں گا فائنینشلی. انسان تھے نا. قرآن کی آیت آ گئی. کیوں؟ کیونکہ مینٹالٹی کیا ہے؟ میں نے دیا ہے، تمہارا کہاں ہے. یہ ایسے ہے کہ جیسے آپ اپنے آفس میں اپنی سیکرٹری کو دے کے آتے ہیں، یہ 10,000 روپے لے لو، اس میں سے اس کو 3,000 دے دینا، اس کو 4,000 اور اس کو 3,000، ان 3 لوگوں میں تم نے ڈیوائڈ کر دینا. آپ آگے واپس آ کے حساب لیا
تو پتہ چلا کہ وہ بندہ آ کے کہہ رہا ہے بھائی آپ نے 3,000 روپے کہا تھا دینے کو, میں آپ کی سیکرٹری کے پاس گیا, اس نے مجھے 2,000 روپے دیے, 1,000 دیجیے. تو آپ کہیں گے سیکرٹری کو بلاؤ, میں نے آپ کو 3,000 دینے کو کہا تھا, اس کو 4 اس کو 3, آپ نے ان کو 2 کیوں دیے؟ نہیں سر وہ میں نے سوچا کہ وہ 10 ہے نا پورے نہ خرچ کروں, میں اس میں سے جو ہے نا وہ 5 میں نے سیو کر لیے, میں ان کو 2 دے دیے, دوسرے کو 1 دے دیا اور اس کو بھی 2 دے دیے. تو آپ کیا کہیں گے؟ Who the hell are you? تمہیں میں نے یہ رائٹ تو نہیں دیا تھا کہ تم پک اینڈ چوز کرو کہ تم نے کس کو دینے کس کو نہیں دینے. میں نے تمہیں بتا دیا تھا کہ تم نے کس کو کتنے دینے ہیں. میں نے جو مال دیا تھا اس میں تمہیں بتا دیا اس کو خرچ کیسے کرنا ہے. تمہارا کام خرچ کرنا ہے, تمہارا کام یہ سوچنا تھوڑی ہے کہ میں اس میں سے بچا لوں یا کیا کر لوں, کیونکہ ہم کنسیڈر نہیں کرتے ہم نے دیا ہے, تم ذمہ دار ہو, تم خرچ کرو. پھر ہم کہتے ہیں ہمیں اللہ نے دیا ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں دین مکمل ہے, اللہ نے ہمیں بتا بھی دیا ہے کہاں خرچ کرنا ہے, کتنا خرچ کرنا ہے, کیسے خرچ کرنا ہے. پھر ایسا نہ ہو کہ آخرت میں جا کے اللہ تعالیٰ پوچھ رہا میں نے تو اتنا کہا تھا, تم تو 4 بنگلے 10 گاڑیاں پیچھے چھوڑا ہے, میں تو کہا ہی نہیں تھا اتنا چھوڑ کے آنا. اور سبحان اللہ دین اتنا بیلنس ہے کہ آپ کو حدیثوں میں ایگزیکٹلی ملے گا انشاءاللہ کہ سیونگز بھی ہیں. یعنی حدیث میں یہاں تک آتا ہے کہ کتنا خرچ کر دو, کتنا اوپر کا دے دو, اور کتنا جو ہے نا وہ سیو کر لو, اپنے کاروبار کو بڑھانے میں لگا دو مزید. اتنا بیلنس دین ہے سبحان اللہ ہمارا, وہ آگے آئے گا انشاءاللہ. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں بھی تو اللہ نے ہی مال دیا ہے نا. اگر ہم اس کو فرملی بلیو کرتے ہیں تو پھر ہمیں خرچ کیسا کرنا ہے اگر ہمارا مال نہیں اللہ کا ہے, جیسا اللہ نے کہا ہے. جیسے ہم اپنی سیکرٹری سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ویسا ہی اللہ ہم سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہم اس کو ویسے ہی خرچ کر دیں. اب میں اپنی عقل لڑاؤں کہ نہیں 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 ایسے نہیں, میں تو جو ہے نا وہ سارا دبا کے رکھوں گا اور کبھی کبھار ادھر ادھر تھوڑا بہت دے دوں گا, وہ نہیں چلے گا. ایک اور آیت دیکھیے, اینڈ دا لائکنیس آف دوز ہو اسپینڈ دیئر سبسٹینس سیکنگ ٹو پلیز اللہ اینڈ ٹو اسٹرینتھن دیئر سول. یعنی مثال ان کی جو